دعوت خطاب دے رہا ہوں سید العلماء جناب قبلہ سید ماجد رضا آف کراچی سے کیوں بارگاہ محمد و آل محمد میں ذکر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند صلوات مشنودی آل محمد بلندتر صلوات درود آل محمد بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات محمد پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو امت مصطفیٰ میں قرار دیا اور اس کے بعد امت مصطفیٰ کے اس شعبے سے اور اس قبیلے سے قرار دیا کہ جو شعبہ اور قبیلہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ نے کامل دین پر عمل کرنے کو کہا ہے، ناقص دین پر نہیں۔ اور وہ بار بار ارشاد فرما چکا کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کے کئی معنی لوگوں نے کہے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ،
کچھ معنی یہ بھی ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ اگر عمل کرنا ہو تو مکمل اسلام پر کرنا، ناقص اسلام پر نہیں. یعنی اس اسلام پر عمل کرنا کہ جس اسلام کو اللہ نے اکمال کی منزل پر قرار دیا، اور پھر یہ بھی دیکھتے جانا کہ اسلام کس وقت کامل ہوا، اسلام کس وقت مکمل ہوا، اسلام کس وقت اپنے بام عروج پر پہنچا. تو یہ وہ چیدہ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس پر 1400 برس سے انہی عطا خانوں سے بات اٹھائی جا رہی ہے. اور 1400 برس سے وہ باتیں کہ جو عالم اسلام جن باتوں پر عمل کر رہا ہے انہی باتوں کی بار بار ترویج کی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیا دین یا کوئی نیا مذہب ایجاد کیا جا رہا ہو یا پہنچایا جا رہا ہے. یہ وہی دین ہے کہ جس کا تسلسل غدیر سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. اور یہ دین کہ جسے اللہ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین کامل کب ہوا اور کس حکم پر ہوا، کس امر پر ہوا، اللہ کے کس آرڈر پر یہ دین کامل ہوا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ وہ دیکھے. اس لیے کہ آدم بھی دین اسلام ہی لائے تھے، نوح بھی دین اسلام ہی لائے تھے، ابراہیم بھی دین اسلام ہی لائے تھے، موسیٰ و عیسیٰ بھی دین اسلام ہی لائے تھے. 1,24,000 انبیاء دین اسلام لائے. توریت کے کچھ حصے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، زبور کے کچھ حصے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، انجیل کے کچھ حصے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. گویا کہ یہ تینوں کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ہیں تو اللہ کی کتابیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو گوشے نظر آ جائیں گے توریت و زبور و انجیل. اور اگر وہاں نظر نہ آئیں اسرائیلیات میں تو یقیناً قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو انجیل سے لی گئی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو توریت میں بھی تھیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو صحفۂ انبیاء میں بھی تھیں. تو کم از کم جب ان باتوں پر غور کیا جائے اور توریت و زبور و انجیل اگر کہیں سے بھی میسر آ جائے، اور نہ میسر آئے تو قرآن کی آیتوں میں جو اقتباسات ہیں اور قرآن کی تفسیرات میں جو اقتباسات ہیں اور پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا ہے صحفۂ انبیاء کے متعلق، تو اس کی روشنی میں امت کم از کم یہ نتیجہ تو ہم تک پہنچائے کہ حضرت آدم دین پھیلا کر چلے گئے، حضرت نوح دین پہنچا کر چلے گئے، حضرت ابراہیم دین پہنچا کر چلے گئے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ شریعتیں پہنچا کر چلے گئے. کہیں پر بھی آپ 1,23,999 انبیاء کے اختتامی عرصے میں نہ آپ زبور، توریت، انجیل اور نہ کسی نبی کے صحیفے میں دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا ہو کہ اے نبی تم جا رہے ہو، اے آدم تم جا رہے ہو، آج ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے. تم نے 950 برس تبلیغ کی ہے، آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. اے ابراہیم تم آگ تک چلے گئے، ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. اے موسیٰ ہم نے تمہاری امت کے بہت ناز اٹھائے، تم جا رہے ہو، آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. اے عیسیٰ تمہیں ہم نے سولی سے اوپر چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور اٹھانے سے پہلے اعلان کیا ہو کہ آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. تو 1,23,999 انبیاء جب چلے گئے، سارا کا سارا دین پھیلا کے گئے، تب تک اللہ نے نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہیں آپ کو عبرانی زبان میں، کہیں آپ کو دیگر زبانوں میں جو کتابیں نازل ہوئی اس میں یہ آیت نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ جب جا رہے ہیں سولی پر اور آسمانوں پر اٹھائے جا رہے ہیں، اس وقت یہ آیت آ جاتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اگر حضرت موسیٰ پر، چلیے عیسیٰ کو بعد میں رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیت آ جاتی الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. جملہ سمجھیں کہ اگر میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں, اگر حضرت موسیٰ پر یہ آیت نازل ہو جاتی تو موسیٰ ہی خاتم النبیین ہوتے. اگر یہ آیت جناب موسیٰ کے دور میں نازل ہوتی تو موسیٰ ہی خاتم النبیین ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آخری پیغام نہ اتر آئے تو جس پر وہ آخری پیغام اترے گا وہی خاتم النبیین ہوگا. پیغمبر پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہی اس لیے کہ جتنے بھی وحیاں, جتنے بھی احکام, جتنے بھی ارکان, جتنے بھی اوامر و نواہی آسمان سے اتر رہے تھے پیغمبر پر کامل ہو گئے. اب کچھ رہا نہیں کہ امت تک پہنچایا جائے. ادھر اگر آپ نے جملہ سمجھا, بڑا فکری جملہ تھا, مشکل بات تھی جو آپ نے سمجھی ہے. پیغمبر پر اس لیے مصطفیٰ پر نبوت ختم ہوئی کہ جو کچھ اللہ کے پاس تھا وہ عیسیٰ تک تمام نہیں ہوا تھا, وہ ختمی مرتبت پر تمام ہوا. اب کوئی بات رہ ہی نہیں گئی. اب اللہ کے پاس کوئی بات رہ نہیں گئی کہ جو پیغمبر تک نہ پہنچائی گئی ہو. پورا کا پورا دین اللہ نے پیغمبر تک پہنچا دیا. تو اب اس کے بعد نبی کی ضرورت ہی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ, اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہی نہیں, ہم تو پیغمبر کو خاتم النبیین مانتے ہیں, اگر نبوت آگے جا رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آخری پیغام تھا جو مصطفیٰ تک پورا نہ ہوا, جو مصطفیٰ تک پورا نہ ہوا. تو اب جب مصطفیٰ پر کامل دین اللہ نے اپنے تمام اوامر, اپنے تمام نواہی, ارکان اسلامی, شریعت کی باتیں, فقہ کی باتیں, اخلاقیات اور جو کچھ بھی ہے سب کچھ پہنچا دیا, اور جب پہنچا دیا تو ایک بار اللہ نے ایک لفظ رکھا اور ایک آیت جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں. جیسے ہی اللہ کے رسول نے سارے پیغامات پہنچا دیے تو اب ایک آخری آیت اتری اور 2 آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اور آپ بالکل فوراً پہنچ جائیں گے کہ کہاں سے آیتیں آپ کے حوالے ہو رہی ہیں, اس لیے کہ آپ یہ 12 آیتیں سن چکے ہیں. سارا دین پہنچا دیا تو ایک بار اللہ نے کہا, آپ نے نبی سے مخاطب ہو کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی, جب آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں. اتنی مشکل بات تو نہیں ہے کہ تو آپ سب سن رہے ہیں 1400 برس سے, آپ کو لگ رہا ہے نئی بات سن رہے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, جیسے ہی آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں, جیسے ہی آپ فارغ ہو جائیں ان احکامات سے جو ہم نے آپ کو دے دی, فَانصَبْ, تو پھر آپ نصب کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور پھر جب نصب بھی کر لیں تو اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں. یعنی جب تک نصب نہ کریں اس وقت تک آپ دنیا میں رہیں گے. یہ تو میں آپ کو تشویش میں ڈالے میں کہ یہ نصب کیا ہے, نون صاد بے, نصب, ٹھیک ہے. کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, جب آپ فارغ ہو جائیں کار رسالت سے تو نصب کر دیں, اور جب نصب کرتے ہیں تو پھر ہماری طرف اپنے رب کی طرف واپس آتے ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, پھر اپنے رب کی طرف رجوع کریں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ کہیں کہ جب یہ کام کر لینا, یہ پیغام پہنچا دینا, فوراً میری طرف واپس آ جانا, یعنی اس وقت اس پیغامبر کو بھیجنے کا مقصد وہی پیغام تھا جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اور کہا کہ جب یہ کام انجام نہیں ملا تو ہمارے پاس واپس آ جانا. تو پیغمبر نے لا الہ الا اللہ بھی کہا, محمد رسول اللہ بھی کہلوایا. پیغمبر نے اقیم الصلاۃ کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے روزے کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے حج کا حکم بھی دیا. یہ سارے احکامات ہیں, سارے احکامات اللہ نے دے دیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عظیم مجمع سے, کائنات میں لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی عقیدہ ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی نظریہ ہے؟ نہیں. سب سے بڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی اتنی اہمیت ہے اس لا الہ الا اللہ کی. کہہ دیا امیر المومنین نے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یعنی رب کی معرفت بہت ضروری ہے. اللہ اکبر ہے, اللہ اعلیٰ ہے, اللہ رفیع ہے اور رفیع الدرجات ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں. کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے.
اور سب سے بڑا اگر کوئی عقیدہ ہے نظریہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. محمد رسول اللہ بھی اس کے بعد ہے, علی ولی اللہ بھی اس کے بعد ہے. سب سے بڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ, ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ. آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے, اس کے بعد انٹرنس کی ڈگری ہوتی ہے, انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہوتی ہے, اس کے بعد گریجویشن ہوتا ہے, اس کے بعد ماسٹر ہوتا ہے, اس کے بعد پی ایچ ڈی ہوتا ہے. تو آخری ڈگری ہے پی ایچ ڈی, جو سب سے بڑی ڈگری ہے. اور یہاں پر بلا تشبیہ سب سے بڑا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. یاد ہے کہ جملہ کہوں, سب سے بڑا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائی, جب پیغمبر نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کے کفار مکہ کے سامنے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو اسی وقت آیت آ جانی چاہیے تھی. سب سے بڑا جملہ کہہ دیا, آج دین اسلام کامل ہو گیا. یہ طرح سلامت رہے, سلامت رہے. آپ سے رحمت ہو کے آرام سے بیٹھے. آپ آگے کرتے نہیں, آپ سے کیا اچھے عظیم لوگ جو ہیں ممبر کے برابر میں اچھے لگتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے, بچے اچھے طریقے سے مجلس سن رہے ہیں. آپ ذرا ذرا سا آگے جو ہے, جب لا الہ الا اللہ کا جملہ پہنچا دیا تو اسی وقت جملہ آ جاتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم. اب اس وقت کہ جب اتنی بڑی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ الہ سے بڑی کوئی قوت نہیں, اور جو کوئی بھی ہے وہ اسی کی مخلوق, اور کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کرتا نہ ہو, خلق کرتا نہ ہو. اتنا بڑا جملہ کہہ دیا اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج دین کامل ہو گیا, آج دین کامل ہو گیا, اللہ نے نہیں کہا. اس کے بعد لوگ سمجھے کہ بس کل کا کل دین یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے. تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں کہ پہلا دن جو تبلیغ رسالت کا تھا, اس دن کا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ اور جنت تمہاری, کہو لا الہ الا اللہ اور جنت تمہاری. یعنی اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ تھا. کہاں بیٹھے؟ پہلے دن کا کل دین لا الہ الا اللہ, اور پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہتے جاؤ لا الہ الا اللہ اور فلاح پاتے جاؤ. یعنی اس دن جب تک محمد رسول اللہ کا جملہ نہ آیا, اس وقت تک جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور مر گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ تھا, اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ تھا. لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا, چھوڑ کے کہا, اعلانیہ کہا, بہت دنوں بعد کہا, وہ علیحدہ ایک پورا الگ فلسفہ ہے, پوری الگ تاریخ ہے. لیکن میں آپ کے حوالے نظریہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ, اور اس دن کوئی لا الہ الا اللہ دل سے کہہ کے مرے. ادھر سامنے کی باتیں اشارہ کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کوئی اس دن خلوص سے اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جائے وہ جنت میں جائے گا. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی, اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ روزہ رکھا تھا. وہ کہے گا نماز کیا چیز ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں, اس لیے نماز کا حکم تو آیا ہی نہیں, نماز کا حکم تو آیا ہی نہیں. تو اس دن عقیدہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے اور فلاح پا جائے. لوگوں نے کہا شاید دین لا الہ الا اللہ ہی ہے, حالانکہ الا کہنا آسان ہے, لا کہنا مشکل ہے. الا کہنا آسان ہے, لا کہنا مشکل ہے. یعنی اقرار آسان ہے, انکار مشکل ہے. چلیے اس پر بات ہوگی, ابھی تو ہم ہیں آپ کے ساتھ. تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, سب نے کہنا شروع کر دیا. پیغمبر نے کہا بھائی اب صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں, اب میری رسالت کی گواہی بھی دینا, اب تو میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا. اس لیے کہ اب جب حکم آ گئے, پڑھا لکھا علماء میرے سامنے بیٹھا ہے, مخلوق علماء میرے سامنے بیٹھا ہے, عالم اسلام کے ریپرزنٹیٹیو میرے سامنے بیٹھے ہیں, جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. اس دن پیغمبر نے کہا تمہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. تو اب جب لا الہ الا اللہ کے بعد حکم اقرار رسالت آ گیا تو دین کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب آ گیا کہ بھائی محمد رسول اللہ بھی واجب ہے, اور اب مجھے بتائیے چاہے شیعہ ہو چاہے کسی بھی مسلک سے اہل سنت تسنن ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو, بس سوال
اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عقل والے ہونے چاہیے. ہمیں مذہب سے کوئی غرض نہیں. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ عقل ہے یا نہیں. صرف یہ میں دیکھتا ہوں کہ عقل ہے یا نہیں. اب کسی بھی مسئلہ کے عمل کرے آدمی سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا اور پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا واجب. تو اب اگر کوئی رسالت کا انکار کر کے اور اللہ کا اقرار کر کے مر جائے تو اسے لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا. اسے تنہا لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا حالانکہ وہ سب سے بڑے کی گواہی دے رہا ہے. وہ سب سے اعلیٰ کی گواہی دے رہا ہے. وہ مسجود کی گواہی دے رہا ہے. وہ رازق کی گواہی دے رہا ہے. وہ علی کل شیء قدیر کی گواہی دے رہا ہے. لیکن اگر اقرار الوہیت کے ساتھ انکار رسالت ہے تو اللہ اپنی اقرار کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی فرق کے پوچھے دلیل کیا ہے, ہم کہیں گے دلیل شیطان ہے. رسالت کا انکار کر رہا تھا, الہیت کا اقرار کر رہا تھا. کہ بھائی شیطان اللہ کی معبودیت کا اقرار کر رہا تھا, وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا, لیکن نبوت کا انکار کر رہا تھا. نبوت کا منکر ہو گیا. تو اصل میں نبوت کا منکر نہیں تھا, اصل میں حکم خدا کا منکر تھا. یہ جملہ آپ محفوظ رکھیے گا. اصل میں حکم خدا کا منکر تھا. یہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں عبادتوں کی. پہلے تو ہمارا اس کش فہمی کو نکال دیں اپنے ذہنوں سے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہمارے حج و زکات کی ضرورت نہیں. یہ سارا نظام آپ جانتے ہیں کس لیے اللہ نے رکھا. یہ سب ہمارے ہی لیے رکھا گیا, ہماری ہی پاکیزگی کے لیے, معاشرے کی ستھرائی اور معاشرے کی صفائی کے لیے رکھا گیا. کوئی ضرورت نہیں اسے, اس لیے کہ اسے وہ کھڑا ملائکہ ہی کافی جو قیام کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں, جو سجدے نشید تسبیحات کر رہے ہیں. اب یہ بار بار اللہ عبادتوں میں اضافہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ جملہ بہت اہم ہے اور یہ آگے آپ کے کام آ گیا. یہ بار بار اللہ عبادتوں کے حکم میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ یہ صرف نماز ہی پر کافی کیوں نہیں ہے عبادت کہ اللہ نے روزہ بھی رکھ دیا کہ روزہ بھی رکھو. چلو بھائی نماز اور روزہ کافی ہے, کہا نہیں بھائی زکات بھی دینا. چلو بھائی نماز روزہ زکات کافی ہے, کہا نہیں جہاد بھی کرنا. چلو نماز روزہ زکات جہاد کافی, کہا نہیں حج بھی کرنا. اور حکم پیغمبر پر عمل کرنا, اس لیے کہ اللہ کہہ چکا کہ جو میری اطاعت کرے گا اس نے رسول کی اطاعت کی. ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ جس نے میری اطاعت کی ایسا ہی جیسے رسول کی اطاعت کی, یہ کہا ہی نہیں اللہ نے. اللہ نے کہا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ بار بار عبادتوں میں اضافہ کیوں کرتا ہے, بار بار عبادتوں میں ایڈیشن کیوں کرتا ہے, بار بار عبادتوں کو عبادتوں میں داخل کیوں کیا جاتا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کون عبادت گزار ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون اطاعت گزار ہے. وہ اصل میں فرما بردار کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرا مطیع ہے اور کون میرا نافرمان ہے. اس لیے کہتا بار بار کہتا یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. امتحان کی منزل پر لاتا کہ تم کتنا میرا کہنا مانو گے, کتنا میرا کہنا مانو گے. دین آگے بڑھا, پیغمبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, جو آپ گواہی دیتے ہیں, تو یہ عبدہ و رسولہ, یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ کس کا عبد ہے محمد, اور یہ کس کا رسول ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کے رسول ہے اور کس کے بندے ہیں؟ تو اب دیکھیے کہ جہاں لات و منات و عزا و حبل و عد و عود و یعوس و یغوس و ود کے بندے موجود ہوں, وہاں کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جہاں 365 اپنے بنائے ہوں کے بندے موجود ہوں, تو اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے بنائے ہوں کا بننا آسان ہے. اللہ کے بنائے ہوئے بنو, اللہ کے بنائے ہوئے بندے بنو. تو اب
جب اللہ کسی کو عبد کہہ دے، یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں، یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں۔ میں کہہ دوں بھائی بندے بنو، تو بھائی بندے بن جاؤ۔ بندے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ستھرے، صاف، پاکیزگی، اخلاقیات، یہ سب اختیار کرو۔ لیکن اللہ جب کہتا ہے نا میرا بندہ، میرا عبد، تو یہ معمولی ڈگری نہیں۔ عبد، اجازت سے بات عرض کی جائے آگے، ابھی روکیے میں نے بات، اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عبد، کون؟ رسالت ماں، یعنی حضرت عیسیٰ تو اپنی ماں کی گود میں آتے ہی کہہ دے کہ میں عبداللہ ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ سے بہرحال افضل ہے محمد۔ ختم کر دوں بات، زیادہ دیر تو گفتگو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میرے ساتھ رہیے گا، بالکل اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہو جائے گا۔ کہا کہ اللہ کا بندہ ہے، تو حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اس بات سے مجھے ذرا پریشانی ہے، یہ میری کمزوری ہے کہ کوئی اب تقریر شروع ہوئے 20 منٹ ہوئی، اب کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جا رہا ہے، تو اگر اسے کوئی شرعی حاجت ہے تو وہ پیچھے بیٹھا پیچھے بیٹھا، جنہیں جانا ہو، جنہیں نیند آ رہی ہے، جو زیادہ دیر تقریر نہیں سن سکتے، وہ پیچھے بیٹھا۔ بیچ بزم سے اٹھ کے جانا بد تہذیبی کہلاتی ہے، جبکہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی کوئی ہے جانا چاہتا ہے تو چلو، میرا پہلی میری تقریر ہے۔ تو اس طرح مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو بیٹھے ہیں تو ابھی کروں یا 5 منٹ میں تقریر ختم؟ اس کو جانا ہے اٹھ کے تو چراغ بجھا دیے جائیں۔ مجھے موضوع دیا ہے کہ سرکار پر گفتگو کی جائے، موضوع یہ ہے کہ کوئی اور کوئی چیز سننے آ رہا ہے تو آج کو مجبوراً سن لے، آج بیٹھا ہے، کل سے نہ آئے، کل سے نہ آئے۔ موضوع سیرت رسول ہوگا، سیرت مصطفیٰ ہوگا، تو آج تو مجبوراً بیٹھ جاؤ بھائی، لیکن وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کیا موضوع پڑھا جائے۔ تو اگر سیرت مصطفیٰ نہیں سننا ہے تو کل سے نہ آئے، لیکن بیچ میں سے اٹھ کے نہ جائے۔ پھر میں کہوں گا کہ قوموا عنی، نکل جاؤ یہاں سے۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں، یہ یہاں مجلس اعلیٰ کا فیض ہے کہ ایسے ایسے موضوعات آ جاتے ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے، تو آپ سمجھیے کہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں تو آپ بتاتے رہیے گا جی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اچھا سنا، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی استاد بن جائیں، استاد بن کے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ لفظ عبد معمولی نہیں، اسی کی طرف توجہ ہے اور آگے اسی کی گفتگو رہے گی اور ان کی گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جائے گی۔ لفظ عبد، ایک عبادت گزار اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے 1400 برس پہلے پیغمبر کا جملہ سنا، پیغمبر سے دین لیا اور آج وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا اطاعت گزار اور اللہ کا عبادت گزار۔ اور آج اگر کوئی 80 برس کا ہے اور وہ پیدا ہی مسلمان ہوا ہے تو وہ مکلف ہوا ہے، وہ 14 برس میں، تو اب 80 برس سے 14 برس نکال دیجیے، وہ 76 برس یعنی 66 برس، 66 برس سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا کل عرصہ ہے عبادت ہے، جب سے مکلف ہوا اور آخری دن تک وہ عبد خدا ہے۔ لیکن کیا انہی معنوں میں مصطفیٰ عبد خدا ہے؟ کیا انہی معنوں میں یا اسی طرح مصطفیٰ عبد خدا ہے؟ تو پہلے تو کس کا عبد ہے اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کے عبد ہے مصطفیٰ، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا، اور اہم جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اگر سمجھ جائیں تو مجھے بتائیے گا۔
اور اصول کافی سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کی مقتدر ترین کتاب کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے لفظ اللہ اس کی اصل کیا؟ اللہ کس چیز سے مشتق ہے؟ اللہ اس کا مصدر کیا، اس کا اوریجن کیا، یہ کس چیز سے مشتق ہے، اس کی اصل اور حقیقت کیا؟ تو معصوم نے کہا کہ اللہ جو ہے اصل میں الہ تھا۔ اللہ اصل میں الہ، اور الہ کا مطلب ہے معبود، الہ کا مطلب ہے لائق عبادت، الہ کا مطلب ہے لائق پرستش، الہ کا مطلب ہے لائق سجدہ۔ الہ یعنی معبود، الہ یعنی معبود، ٹھیک ہے؟ اب آپ سب سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ معبود ہے؟ یقیناً کہہ دیجیے بے شک اللہ معبود ہے۔ اللہ، اب دوسرا سوال، اللہ کب سے معبود ہے؟ سلامت، اللہ کب سے معبود ہے؟ اب یہ جو لفظ ہے نا معبود ہے، ذرا سا مجھے موقع دیں گے کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ یہ لفظ جو معبود ہے نا، میم عین با واو دال، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ جن معنوں میں معبود ہے، معنوں میں، لفظ کے طور پر نہیں، لفظ تو بعد میں آیا معبود ہے، یہ صفت اللہ کی اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے۔ یہ صفت معبودیت اللہ کی اس وقت سے ہے جب سے وہ ہے، لفظ معبود بعد میں آیا۔ صفات اس کی ذات کا حصہ ہے لیکن یہ لفظ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ شروع سے رازق ہے لیکن لفظی طور پر نہیں، صفت کے طور پر رازق ہے، یعنی وہ رزق بانٹ رہا ہے۔ عربی زبان میں رازق کسی اور لفظ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مثلا ہم سمجھتے ہیں خالق کا مطلب ہے رزق دینے والا، تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو صفت اس کی ذات کا حصہ ہمیشہ سے معنوں میں وہ معبود ہے۔ تو معصوم سے پوچھا کہ یہ اللہ کیا تھا؟ کہا یہ الہ تھا، یعنی الہ کا مطلب معبود، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، جو لائق عبادت ہو۔ اور میں نے آپ سے پوچھا کب سے وہ لائق عبادت ہے؟ کہا وہ جب سے ہے، جب سے ہے لائق عبادت ہے۔ اب یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہوا، یہاں جملہ ختم نہیں ہوا، کہا کہ کہوں یا نہ کہوں، کہا کہ اللہ اصل میں الہ تھا، وَإِلَٰهُ يَقْتَضِئُ مَعْلُوهًا، اور کہا کہ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو۔ اس سے بڑا فضائل مصطفیٰ اور کیا بیان کروں، اس سے بڑی حمد مصطفیٰ کیا بیان کروں کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ کب سے معبود بنا، ہم یہ بتا دیں گے کہ محمد کب سے عابد ہے۔ کہ بھائی الہ یقتضی مألوہا، الہ کا کوئی مألوہ بھی ہو، معبود کا کوئی عابد بھی ہو، معبود کا کوئی عابد بھی ہو۔ اگر نہیں مانتے کہ وہ ہمیشہ سے معبود تھا تو یہ تو مانو جب سے مصطفیٰ عابد ہے تب سے وہ معبود ہے۔ بھائی پہلا عابد تو مصطفیٰ ہے نا، انا اول العابدین، وہ کہہ دیا کہ سب سے پہلا عابد تو مصطفیٰ ہے۔ تو جب سے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ نے جب سے عبادت شروع کی تب سے وہ معبود ہو گیا، تب سے وہ معبود ہو گیا، یعنی صفت تو اس کا موجود تھی لیکن جب کوئی عابد آیا، چلیے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، اور یہ میری اپنی رکھی ہوئی مثال ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ جنگل میں بھیج دو اور وہ وہاں پروان چڑھتا جائے فطرت دیتا ہے اور چڑھتے چڑھتے پروان چڑھتے چڑھتے بڑا ہو جائے اور 20 سال کا ہو گیا اور اکیلا ہے پورے جنگل میں، کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پکارنے والا نہیں، تو وہ بچہ اپنا نام رکھ کے کیا کرے گا؟
بھی اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، زبان کی مجبوری ہے۔ ایک عرصہ کہ وہ تنہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اللہ تنہا تھا، متفردن بوحدانیت ہی، اپنی وحدانیت میں متفرد تھا، اکیلا تھا، احد تھا، تنہا تھا، کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ۔ تو جب کوئی نہیں تھا تو کوئی اسے پکارنے والا بھی نہیں تھا، جب پکارنے والا نہیں تھا تو اس نے اپنا کوئی نام بھی نہیں رکھا۔ اب نام تو اس وقت آئے گا نا کہ جب کوئی پکارنے والا ہو۔ بھائی نام تو اس وقت نام متعارف ہوگا کہ جب کوئی اسے پکارنے والا ہو۔ کوئی پکارنے والا ہے ہی نہیں تو کس نام سے؟ کیا نام؟ کوئی نام نہیں۔ صفات تھی، صفات کے نام نہیں تھے۔ اللہ کے پاس صفات تھی، اس کی ذات کا حصہ تھی، صفات کے نام نہیں تھے۔ اور جب صفات کا نام نہیں تو ذات کا بھی نام نہیں۔ جب صفات کے نام نہیں تو ذات کا بھی نام نہیں، اس لیے تو پکارنے والے نہیں، تو پکارنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک بار اس نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا۔ اس کو تو آپ کو بڑے شان سے سننا چاہیے۔ یعنی جملہ آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھے گا نہیں، اللہ ہے اور پھر نور مصطفیٰ ہے۔ تو یہاں تو مانو نا کہ نور مصطفیٰ اللہ سے بلا فصل ہے، نور مصطفیٰ الہ سے بلا فصل، یعنی بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، بیچ میں کوئی نہیں، اللہ ہے اور سے فوراً بعد مصطفیٰ۔ فوراً بعد تو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، نہ معلوم کب تک ہو رہا اکیلا، اور نہ معلوم کب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچاننا چاہوں۔ اور اس کے فوراً بعد اس نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، نور مصطفیٰ کو خلق کیا۔ اب اللہ ہے اور نور مصطفیٰ، پھر کہہ رہا ہوں اللہ ہے اور نور مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ سے پہلے اللہ اور بیچ میں کچھ نہیں، اللہ ہے، اللہ کے بعد نور مصطفیٰ۔ سنیے پھر، اور نور مصطفیٰ سے پہلے اللہ، کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے بیچ میں، اللہ اور بلا فاصل نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو گئی۔ حضرت آدم کو کس چیز سے بنایا گیا بیٹے؟ مٹی سے بنایا گیا، بچے کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے مٹی پہلے سے موجود تھی، جس سے حضرت آدم کو بنایا گیا۔ تو بچے کو معلوم، بچہ کو بنایا کہ مٹی سے بنایا گیا، یعنی حضرت آدم سے پہلے مٹی موجود تھی، اور چونکہ پہلے موجود تھی تو اللہ نے کہا عدیم عرض سے مٹی اٹھا کے لاؤ، فرشتوں سے کہا بہترین جگہ سے مٹی اٹھا کے لاؤ، اور ہم اسی مٹی سے جو ہے وہ خمیر آدم تیار کریں گے۔ تو مٹی پہلے ہے، آدم بعد میں۔ اللہ من تراب، ہم نے ان کو تراب سے مٹی سے خلق کیا، عیسیٰ کو اور آدم کے لیے اللہ نے کہہ دیا۔ تو آدم سے پہلے مٹی ہے اور مٹی سے آدم خلق ہوا، یعنی کوئی شے پہلے ہے، کوئی جواز پہلے ہے، کوئی سبب پہلے ہے کہ اس سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا۔ چلو یہاں تو بات پتہ چل گئی کہ حضرت آدم مٹی سے بنے تو مٹی پہلے موجود تھی۔ یہ بتاؤ مصطفیٰ کس چیز سے بنے؟ مصطفیٰ کس شے سے بنے؟ مصطفیٰ سے پہلے تو کوئی مادی شے ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ آدم سے پہلے مٹی ہے اور مٹی سے آدم بنے، تو ہمیں یہ کہنے دو کہ مصطفیٰ سے پہلے اللہ ہے، تو اللہ نے اپنے ہی نور سے تو بنایا۔ بیچ میں کچھ نہیں اور اللہ کے فوراً بعد مصطفیٰ۔ تو یا تو وہ مادہ دکھاؤ جس مادے سے مصطفیٰ بنے، یا تسلیم کرو کہ جو یہ نور وہی وہ نور، اسی نور سے بنے، اور کہہ دیا ہمارے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، ہمارے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا۔ اب اگر کوئی مصطفیٰ کی حقیقت کو نور نہیں مانتا، جملہ دے رہا ہوں، لے جائیے اس کو لوہے قلم پر لکھ لیں، اگر کوئی حقیقت مصطفیٰ کو، اصلیت مصطفیٰ کو نور نہیں مانتا تو وہ اللہ کو بھی نور نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھی نور نہیں مانتا۔ چلو مان لیا کہ اللہ نور نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کیا ہے؟ جو وہ ہے اسی سے مصطفیٰ بنے ہیں۔
उसी से मुस्तफा बने। तो जो मादे का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मादे तखलीक मुस्तफा है उसको तस्लीम करना पड़ेगा, इसलिए कि मुस्तफा से पहले अल्लाह है। अब ये बताया जाए कि अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है? अल्लाह कहता अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। तो अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है, तो मखलूक अव्वल को नूर मानने में क्या शर्म आ रही है, क्या परेशानी हो रही है कि मखलूक अव्वल को उसी मादे से बनाया गया कि जो मादा उससे पहले से मौजूद है, और वो है नूर इलाहिया, नूर इलाह, नूर इलाह। और अब जैसे ही तवज्जो, बात खत्म हो रही है, जैसे ही लम्हा भी नहीं हुआ नूर मुस्तफा सादिर हुआ। अल्लाह ने नूर मुस्तफा को सादिर किया, अल्लाह ने नूर मुस्तफा को जाहिर किया। जैसे ही नूर मुस्तफा जाहिर हुआ, और ये आप जाके पढ़िएगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सूफियत की कोई गुंजाइश नहीं, हम सूफियाना अकायद नहीं रखते, लेकिन हम आरिफाना अकायद रखते हैं, मारिफत वाले अकायद रखते हैं। इसलिए कि मासूम ने कह दिया कि अल्लाह ने भी ये कहा है ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया। मासूम ने कहा यहाँ याबुदून से मुराद है यारिफून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए खल्क़ किया ताकि वो हमारी मारिफत हासिल करें। या इबादत से मुराद मारिफत, तो मारिफत बहुत जरूरी है। और अभी मेरे पास 8 दिन है इंशाअल्लाह, आपसे गुफ्तगू रहेगी मारिफत पर। और जो बताया आपने कि अभी अभी नूर मुस्तफा तखलीक की मंजिल पर आया, एक लम्हा हुआ अल्लाह ने नूर मुस्तफा को सादिर किया, जाहिर किया, नूर मुस्तफा तखलीक हो। अब जो कुछ भी, देखिए लफ्ज की मजबूरियां हैं, जबान की मजबूरियां हैं, अल्लाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन समझाना इसलिए कि जबान महदूद है, वो लामहदूद है। जबान महदूद है, अल्लाह लामहदूद है। अब सिर्फ समझाने के लिए कि अभी अभी नूर मुस्तफा सुदूर की मंजिल पर आया, सुदूर की मंजिल पर आया। अब जो कुछ भी ज़हन कुदरत में है वो ना मालूम कब से, ना मालूम कब से, अब जो कुछ भी ज़हन कुदरत में है वो लम्हा कुदरत पर आया, वो कुदरत की ज़बान पर आया। जो इरादा इलाहिया है, जो मशीयत इलाहिया है, वो ज़बान इलाह पर आ गया। और जैसे ही मशीयत और इरादा इलाही लिसान इलाही यानी ज़बान इलाही पर आया, तो पहला लफ्ज़ जो पूरी कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले बोला, अब अल्लाह बोलने जा रहा, अभी तक वो बोला नहीं, या बोला तो किससे बोला ये हमें नहीं मालूम, या अकेले में बोला या खुद कलामी की ये हमें नहीं मालूम। अब मखलूक अव्वल खल्क़ हो गए और अब अल्लाह गुफ्तगू करने जा रहा। पहला लफ्ज़ लबे कुदरत पर आ रहा है, पहला लफ्ज़ पहली मर्तबा खुदा बोलने जा रहा है। क्या सुन रहा है? पहली मर्तबा खुदा गुफ्तगू करने जा रहा, पहली मर्तबा अल्लाह खिताब करने जा रहा, पहली मर्तबा अल्लाह किसी को बुलाने जा रहा है। और वो सामने, सामने का मतलब ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह यहाँ बैठा और नूर मुस्तफा ये है कि अल्लाह और मुस्तफा सामने, वो जैसा भी है, वो जैसा पहली मर्तबा बोलने जा रहा और नूर मुस्तफा तखलीक की मंजिल पर आ गया। अब पहला लफ्ज़ जो लबे कुदरत पर आया वो था या अहमद, ये सलामत रहे, या अहमद। अहमद का मतलब क्या? अहमद का मतलब ये सिफत मुबालगा, यानी ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। करना बात क्योंकि आप शायद मेरा ख्याल है आपको गर्मी लग रही है, लेकिन ये कि मुझे भी लग रही है, तो जरा सा नूर रिसालत से ठंडक हासिल करें। और बात खत्म हो रही है, ज्यादा देर गुफ्तगू करने का मैं आदि नहीं, और इसी में मैं आपको बात समझाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। या ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, ये मैं नहीं कह रहा है हमारा, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये अल्लाह नहीं कह रहे हैं हमारा, ये अल्लाह कह रहा है। जब वो कहे ना कि मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, इसका मतलब है कोई हम्द बाकी रह नहीं गई, इसका मतलब है पीछे कोई हम्द बाकी नहीं रह गई। अल्लाह कह रहा है मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, तू ना होता तो मैं अफ़लाक को खल्क़ ना करता। पहले ही उसने अपनी
حب کا اپنی محبت کا اعلان کر دیا اور بتایا یہ محبوب ہے جو کچھ میرا ہے وہ اس کا جو کچھ بناؤں گا اس کے لیے بناؤں گا اور جملہ کہہ دو جو کچھ بناؤں گا اس کے ذریعے بناؤں گا جو کچھ بناؤں گا اس کے لیے بناؤں گا جو کچھ بناؤں گا اس کے ذریعے بناؤں گا جو کچھ بناؤں گا اس کے ساتھ بناؤں گا یا احمد اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے یہ تو سوء ادب ہو جاتا ہے نا کہ کوئی بڑی شخصیت کسی کو پکارے اور وہ اسے جواب نہ دے یہ تو سوء ادب ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت بڑی ذات پکارے اور سامنے والا جواب نہ دے جواب دینا واجب ہے کہا کہ بھائی سلام کیا جا رہا ہے تو جواب سلام دینا واجب تو اب سلام کرنے والا یعنی گفتگو کرنے والا کلام کرنے والا خود خالق کلام ہے اب وہ کہہ رہا ہے اے احمد یعنی پکارا جا رہا ہے پکارا جا رہا ہے اے احمد اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والا تو خدا نے تو نام رکھ دیا مصطفیٰ کا احمد اور احمد ابھی خلق ہوئے ہیں کوئی کروڑوں برس بعد اللہ نے خطاب نہیں کیا ابھی خلق ہوئے تو خدا نے تو نام رکھ دیا مخلوق اول کا احمد اب یہ بتاؤ احمد کس نام سے جواب دے احمد کس نام سے جواب دے احمد کس نام سے جواب دے تو خدا نے کہہ دیا اے احمد اب انتظار کرو احمد اسے کیا کہتے ہیں ابھی تو مخلوق ہوئے ہیں ابھی تو خلق ہوئے ہیں کیا معلوم کہ وہ کون ہے کہ جس کی آواز آ رہی ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں کیا معلوم کہ وہ کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے آپ جیسے ہی مصطفیٰ جواب دیں گے تو لا حاصل لوگوں کو اور جاہل لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ اس وقت بھی پڑھے لکھے تھے کہ جب لباس بشریت میں بھی نہیں آئے یہ مجھے کس نام سے جواب دے گا تو اب جو جس نام سے مصطفیٰ جواب دے وہی نام اس کا قرار پائے گا اور قیامت تک مصطفیٰ کے رکھے ہوئے نام ہی کو سب دہرائیں گے جیسے ہی کہا یا احمد فوراً مصطفیٰ کا جواب آیا یا اللہ تو یہ اللہ نام ملا نے نہیں رکھا ہے یہ اس کا نام اللہ ملا نے نہیں رکھا ہے ملا نے نہیں رکھا ہے محمد مولا نے رکھا ہے اب یہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کہا یا جس وقت یہ مصطفیٰ نور خدا سے صادر نہیں ہوا تھا اسی وقت اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں اللہ ہوں یہ بڑے بڑے معاملات ہیں بڑی بڑی منزلیں ہیں اور ہر کوئی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا اس منزل پر وہی پہنچے کہ جو علی ہو اس لیے کہ محمد و علی کے معاملات محمد و اللہ کے معاملات علی جانے اللہ و علی کے معاملات محمد جانے اور محمد و علی کے معاملات اللہ ہی جانے یہ تین ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہم تو صرف ایک تشویشی منزل سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ معرفت کے کون سے منارے ہیں کہ جنہیں ہم سر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں معرفت کے کون سے سنگین ہیں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں تو جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا یا اللہ تو اب معلوم ہوا کہ اسے جب بھی پکارا جائے اللہ کہہ کے پکارا اللہ اے الہ اے معبود اے وہ کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تو اب یہ نہ پوچھنا کہ مصطفیٰ کب سے عبد ہے یہ کیا بنے آپ کے سامنے جملہ یہ نہ پوچھنا مصطفیٰ عبد کب سے جب سے وہ معبود ہے تب سے یہ عبد اور اگر وہ جملہ سمجھ میں نہ آئے تو جب سے مصطفیٰ عبد ہے تب سے وہ معبود ہے یعنی کہیں نہ کہیں جا کے تمہارا یہ جو برسوں کا یہ جو نوری برسوں کا سفر ہے رکے گا اور وہی اولین منزل کہلائے کہ جہاں سے نور کے ظہور کا آغاز ہوا جہاں سے نور کے ظہور کا آغاز ہوا
بس بات ختم ہو رہی ہے اور کلیدی جملہ آپ کے حوالے کر دوں اور اس کے بعد آ جاؤ اپنی منزل پر. مصطفیٰ عبد ہے اولین منزل پر، یعنی جب سے مصطفیٰ نے سجدہ شروع کیا تب سے وہ معبود ہے اور اس وقت سے ہی سجدے میں رہے جب خلق ہوئے. مجھے نہیں پتا، مجھے یہ یقین ہے کہ میرے نوجوان دوست جلدی سمجھ جائیں گے. بزرگوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ نوجوان دوست میرا ساتھ دیں گے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اجازت ہے؟ اب یہ بات طے ہو گئی اور اپنی مجلس کا ایکسٹریکٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ بات طے ہو گئی کہ جب سے مصطفیٰ عبد نے سجدہ کیا تب سے وہ معبود ہے. اور پہلی ہی منزل جب صدور نور مصطفیٰ ہوا، جب ظہور نور مصطفیٰ ہوا، تب سے ہی مصطفیٰ عابد ہے، تب سے ہی مصطفیٰ عابد ہے. تو میں نے کہا سے یہ نہ پوچھنا کہ مصطفیٰ کب سے عابد ہے، وہ کب سے معبود ہے. اور دوسرا جملہ یہ لے جاؤ کہ جب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کب سے عابد ہے اور کب سے وہ معبود ہے، تم پتا کرو. اور جب پتا چل جائے اور پتا معلوم ہو جائے اور اس عرصے کا معلوم ہو جائے کہ کب سے عابد و معبود ہے، تو ہمیں ایک جملہ کہنے کی اجازت دینا. اسی مصطفیٰ نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. تو ماننا پڑے گا جب سے مصطفیٰ عابد ہے تب سے حسین عابد ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ جملہ کہنے دو ہمیں کہ جب سے مصطفیٰ تب سے حسین. ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ حسین کب سے عابد ہے. حسین کب سے عابد ہے؟ حسین کو تو عبادت خدا سے عشق، حسین کو تو تلاوت کلام خدا سے عشق. اس کو کہتے ہیں تسلسل کہ جو حدوث و قدم کے ربط کو ظاہر کرتا ہے. حدوث و قدم کے تسلسل کا نام ہے حسین. حدوث و قدم کو، ان حدوث و قدم کے زمانے کو ملانے والے کا نام ہے حسین. حسین نہ ہو تو نہ سمجھ میں آئے کہ حادث کیا ہوتا ہے قدیم کا. حسین نہ ہو تو نہ سمجھ میں آئے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اللہ سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. اچھے حالات میں ہر کوئی عبادت کر رہی ہے، لیکن بچوں کے لاشیں آ رہے ہو، گود کے پالے ہوں کے لاشیں آ رہے نہیں. جسے اپنے کاندھے پہ بلند کرتے رہے اس علی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں، 6 مہینے کے بچے کا لاشا لا رہے ہیں اور محمد کے لاشیں لا رہے ہیں. قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے جمع کر رہے ہیں. اس وقت شکر خدا کرو تو معلوم ہو کہ یہ ہوتا ہے حسین. کسی منزل پر بھی حسین نے شکایت نہیں کی، پروردگار کیا میں ہی رہ گیا تھا؟ نہیں، ایک منزل تھی کہ بنتا تھا کہ اس طرف روک کر کے کہے کہ پروردگار کیا یہ منزل بھی میرے لیے تھی؟ اس پر بھی حسین نے کوئی شکایت نہیں کی. وہ منزل تھی کہ جب تیر سے شعبہ چلا اور علی اصغر کے لگا، تیر سے شعبہ علی اصغر کے لگا، اس وقت بھی حسین نے اللہ حمد ہی کی، اللہ کا شکر ہی کیا. پروردگار تو نے مجھے ان معاملات سے بھی بہت خوبی گزار دیا، تیری حمد ہے. ہر وقت حمد خدا، ہر وقت حمد خدا. شب عاشور حسین نے اسی لیے کہا تھا کہ آج جب نہیں ہوگی کل ہوگی، اس لیے کہ حسین تلاوت قرآن کرنا چاہتا، حسین عبادت الہی کرنا چاہتا. پوری رات حسین نے گزاری اسی عبادت میں کہ جس عبادت سے حسین کا آغاز ہے، اسی قرآن کی تلاوت میں جس تلاوت سے حسین کو بڑا عشق تھا. خدا کی قسم یہ حسین تنہا نہیں ہے مصیبتیں اٹھانے والا، اس کے ساتھ ایک شریکہ بھی ہے. حسین کے ساتھ ساتھ حسین کی بہن بھی مسائل میں شریک ہے، جنہیں شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے. لیکن میں خدمت امام حسین میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ مولا بڑی مسائل آپ نے اٹھائے، بڑی مصیبتیں آپ نے اٹھائی، مولا آپ کا سر کٹ کے نوک سینہ پر آ گیا.
آپ نے ساری مصیبتیں اٹھا لی، یہاں تک کہ اپنے معبود سے مربوط ہو گئے، اور زینب نے بھی ساری مصیبتیں دیکھی۔ ایک لاشا حسین مقتل میں لا کے رکھتے تھے، زینب دیکھتی تھی۔ علی اکبر کی لاش پر تو بہن پہلے سے ہی پہنچ گئی تھی، علی اصغر کی لاش کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا، اور جو محمد کے لاشیں تو اپنے جگر بندوں کے لاشیں تھے نا، قاسم کی پامال لاش بچی کے بند زینب نے بھی دیکھی۔ عباس کے کٹے ہوئے شانے حسین خیمہ گاہ میں لائے تھے، عباس کا لاشا تو خیر دریا میں رہ گیا، لیکن عباس کے کٹے ہوئے شانے لائے، زینب نے سب دیکھا۔ اور آخری مصیبت یہ دیکھی کہ بھائی کا گلا کٹ کے نو کے سینہ پر آ گیا۔ مولا شاید آپ کی مصیبت کی انتہا یہی تھی کہ کٹ کے ساتھ نو کے سینہ پر آ گیا، لیکن زینب تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ مولا جلتے ہوئے خیمے بھی زینب نے دیکھا، چھلتی ہوئی چادر بھی زینب نے دیکھی، اے مولا ہاتھوں میں رسیاں بھی زینب کے بندی، زینب نے امام وقت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی دیکھی، پاؤں میں بیڑیاں بھی دیکھی، گلے میں توقع خاردار بھی دیکھا، اور راستے پر زینب پر جو مصیبت ٹوٹی ہے وہ یہ ہے کہ زینب جس ناطے پر سوار تھی اس کے بالکل برابر میں وہ نیزہ تھا جس پر بھائی کا کٹا ہوا سر، یعنی برابر میں بہن کے برابر میں بھائی کے کٹے ہوئے سر کو گزارا جا رہا ہے۔ آپ نے گریہ کیا، ایک مرتبہ آئے ضرور کہہ دینا، آپ جو جملہ کہنے جا رہا، اسی زینب کی گود میں 4 برس کی سکینہ بھی بیٹھی، اس بچی کی ننھی ننھی گلائیوں میں کس کے رسیاں باندھی گئی، اور وہ بچی بھی بار بار اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ ایک جانب کا نیزہ ہے کہ جس میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اور ایک جانب وہ نیزہ ہے جس پر زینب کی چھلی ہوئی چادر، زینب کے سر کی چادر ہے۔ اور پھر یہ منظر زین العابدین سے دیکھا نہ جاتا تھا، لیکن چونکہ سید الصابرین ہے، سید الساجدین ہے، سر جھکائے چلتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ امام وقت ہیں۔ ارے زین العابدین کو معلوم ہے کہ نو کے سینہ پر میرے بابا کا سر ہے، نو کے سینہ پر میری بھوکیوں کی چادر ہے، نو کے سینہ پر میرے بھائیوں کے سر ہیں، لیکن زین العابدین گردن جھکائے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک شخصیت تھی جس سے زینب کی چادر اس طرح دیکھنا برداشت نہیں تھا، اور وہ تھا عباس کا کٹا ہوا سر، وہ تھا عباس کا قد بریدہ سر، اس لیے کہ جب بھی عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جاتا، عباس کا سر نیچے آ جاتا تھا۔ تو آپ تو سن چکے ہیں نا میرے عزیزو کہ عباس کے سر کو رسی سے باندھا گیا، اور وہ رسی گھوڑے کے گلے میں لٹکا دی گئی۔ اب گھوڑوں کی ٹاپیں تھی اور عباس کا کٹا ہوا سر، اور یہ منظر بھی عباس کی بہن دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ایک منزل پر زینب بھی اللہ کی رضا پر راضی۔ ایک منزل آئی تھی کہ جب کسی بدبخت عورت نے ایک پتھر مارا تو وہ پتھر حسین کی پیشانی پر آ کر لگا، کٹے ہوئے سر کی پیشانی پر آ کر لگا، اور حسین کی پیشانی سے تازہ تازہ لہو برآمد ہونے لگا۔ اسی وقت زینب نے ناکے پہ بیٹھی تھی تو چوبے ناکا سے اپنے سر کو ٹکرایا، اور ٹکرانے کے بعد ایک بار بندے ہاتھوں کو اٹھانا چاہتی تھی کہ اللہ سے بددعا کرے، وہیں سے سر حسین سے آواز آئی، زینب بددعا نہ کرنا، زینب بہن بددعا نہ کرنا۔ یہ ہے بہن اور بھائی جو قافلے کو لے کر جا رہے ہیں، جو قافلے کو لے کر جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا اپنے آپ کو لے جاؤ، سن 61 ہجری لے جاؤ، تمہیں واسطہ ہے چادر زہرا کا کہ اپنے آپ کو لے جاؤ سن 61 ہجری میں، اور تصور کرو کہ آج 21 محرم ہے تو سمجھو کہ سن 61 ہجری کے 21 محرم میں پہنچ جاؤ۔ اور اب ذرا سوچو، نہ معلوم زینب کن کن منزلوں سے گزاری جاتی نہیں، بلکہ ایک جملہ سنو، نہ معلوم ان 11 دنوں میں سکینہ کو کتنے تماچے مارے، نہ معلوم ان 11 دنوں میں سکینہ کے رخسار کتنے زخمی ہو گئے۔ وہ سکینہ کہ جو عزیز ترین بیٹی ہے حسین، آپ آج کر رہے ہیں خدا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو جناب سیدہ تک پہنچا، اور پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل مستحکم و مستند روایت ہے کہ جب بھی فرش ادائے حسین بچتا ہے جنت البقیع والی بیوی آ جاتی ہے، کہیں پردے میں کہیں حجاب میں روح زہرا موجود ہے، روح زہرا موجود ہے تو تمہاری آوازیں بیوی سن رہی ہے۔ اور تمہیں پتا ہے جب تڑپ تڑپ کے تم روتے ہو تو شہزادی دیکھتی اور دیکھ دیکھ کر کہتی ہے، اے بابا رسول اللہ، انہوں نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اے بابا رسول اللہ، انہوں نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایسے رو رہے ہیں جیسے انہوں نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو
हैं। बस एक रिवायत सुन लो और अपने रोने का हक अदा कर लेना कोशिश करना। जा रहा है काफिला, जा रहा है सकीना के हाथ नन्ही सी कलाई। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे, इन बच्चों के सरों पर इनके बाप का साया सलामत रहे। 4 बरस का बच्चा इतना सा हो, छोटा सा 4 बरस के बच्चों का कद देखा है ना तुमने? नन्हे नन्हे से पाँव होते हैं, नन्हे नन्हे से हाथ, छोटी छोटी कलाइयाँ होती हैं और उन्हीं छोटी सी कलाइयों में अगर कस के रस्सी बांध दी जाए, सकीना की बुरी कलाइयों में कस के रस्सी बांध दी जाए। और 11 मुहर्रम के बाद जब सकीना बेइंतहा गिरिया करती थी तो सकीना को एक अलग नाके पर बिछाया गया, एक अलग नाके पर बिछाया गया। और वो आप रवायत पढ़ूंगा, जा रहा है काफिला, जा रहा है, पनाह की गर्मी है, शदीद तरीन गर्मी है, सूरज आग बरसा रहा है और सहरा का सफर है। कैदियों को जहां भी उतारा जाता है, ये जो अश्तियां हैं ये अपने बैठने के लिए कनाते लगाते हैं, शामियाने लगाते हैं और आले मोहम्मद को कड़ी धूप में बिछा देते हैं। रसूल की नवाजियों के लिए कोई छाया नहीं। एक मकाम आया कि जहां काफिले ने करार लिया, रुक गया काफिला। शेबर खोली ने और उमर साहब के सिपाहियों ने शामियाने लगा दिए और बैठ गए, उसके साए में बैठ गए और आले मोहम्मद कड़ी धूप में बिछा दिए गए। अली की बेटियां कड़ी धूप में बिछा दी गई, हुसैन की बेटियां कड़ी धूप में बिछा दी गई। ज़ैनब मुसलसल ये देखती हुई आ रही थी कि सैयद सज्जाद की कलाइयों से भी खून बह रहा है, सैयद सज्जाद के गले से भी खून बह रहा है, सैयद सज्जाद की पैरों की बेड़ियों से भी खून बह रहा है और सैयद सज्जाद के पाँव में छाले पड़े हुए थे, आपले पड़े हुए। जैसे काफिला बैठा तो कुछ ऊँट भी बैठ गए। ज़ैनब ने देखा कि ऊँट का साया एक तरफ जमीन पर पड़ रहा है। ज़ैनब ऐसे बंधे हुए हाथों से आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद के शाने को पकड़ा, बेटा सज्जाद, मेरे भतीजे उठो और ये जो ऊँट का साया पड़ रहा इधर बैठ जाओ, मेरे बेटे थोड़ा सा साया इस पर बैठ जाओ। सैयद सज्जाद ने एक निगाह धोबी की तरफ देखा और बोला, कह रहा हूँ धोबी अम्मा, आप भी तो धूप में चल रही है, आप भी तो धूप में चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कहा बेटा खड़े हो जाओ, सैयद सज्जाद खड़े हुए और ऊँट के साए में बैठ गए। थोड़ा सा साया, कहाँ बहुत ज्यादा साया होता है। उधर ही वो कहता है रावी के 4 बरस की बच्ची भी थी, वो बच्ची इधर उधर देख रही थी कहीं मुझे साया मुयस्सर आ जाए। दूर कुछ झाड़ियां थी, उन झाड़ियों का कच्चा पक्का साया फर्श पर पड़ रहा था, हाथ पर पड़ रहा था, सहरा की रेत पर पड़ रहा था। क्या वो बच्ची उसी कच्चे पक्के साए में बैठ गई? शायद बहुत थकी हुई थी, उसने बंधे हुए हाथों से रेत जमा की और रेत जमा करने के बाद उस रेत पर ऐसे ले, अभी भी तुम्हें मंदिर रहता नहीं, बच्ची ने ऐसे किया और रेत को तकिया बनाकर ले ना मालूम बच्ची को नींद आई या बच्ची को वश आ गया। प्यास के मारे बच्ची को वश आ गया, बच्ची आंख बंद किए पड़ी रही। उधर से किसी ने जल्दी से आवाज दी काफिले को, जल्दी बढ़ो, जल्दी उठाओ यहाँ से सामान, इसलिए कि पीछे कसने वालों को इत्तला हो गई है और शायद वो हमसे जंग करने आ रहे हैं। जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी शामियाने लपेटे गए, जल्दी जल्दी से सामान सफर बाहर किया गया, जल्दी जल्दी से कैदी बीवियों को ऊँटों पर बिठाया गया, जल्दी से सैयद सज्जाद को आगे बढ़ाया गया। काफिला चल दिया, काफिला आगे बढ़ गया। यहाँ सूरज अस्र के मकाम से नीचे आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, काफिला आगे जा चुका था। ऐसे में सकीना की आंख खुली, सकीना को बस से अफाका हुआ, बच्ची उठी, चारों तरफ देखा कोई नहीं, चारों तरफ देखा ना भूखी न क्या सुन रहा है आप, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा। जिसको रोना नहीं आता वो गर्दन झुकाए, गर्दन झुकाए जिसको रोना नहीं आता। जो रोना जानता है वो मुझे देखे, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा। ये इसी जमीन पर ये जो करबला है और जो कूफा है, जो शाम तक रास्ते हैं, इसी बुरयास के वाक़यात बयान कर रहा हूँ। 1400 बरस पहले जो नबी के घर वालों के साथ उम्मत ने किया है वो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। जो सीरत मुस्तफा का हश्र उम्मत ने किया है, वो बच्ची उठी, कहीं दूर दूर कोई नजर ना आया। खुदा का खासा जुलूसों में अगर कहीं कोई बच्चा इधर उधर हो जाता है, लाखों का मजमा होता है, फिर भी बच्चा अपने को तनहा महसूस करता है। जब तक उसकी माँ या बाप न मिल जाए, जब तक उसका कोई शनासा न मिल जाए, हजारों के मजमे में बच्चा चीख रहा होता है, बाबा आप कहाँ है, मेरी अम्मा कहाँ है? अरे ये बच्ची तो अकेली है, अकेली है। सकीना कभी इधर जा रही है, भैया सज्जाद, ए बुढ़ी अम्मा, मैं तनहा रह गई, मैं तनहा रह गई। काफिला आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा, तो सज्जाद ने महसूस किया सकीना नहीं है, सकीना नहीं है। सज्जाद ने कहा रोको, काफिला रोको, इसलिए
लेकिन मेरी बहन शायद पीछे रह गई, मेरी बहन पीछे रह गई। ऊँटों को बिठाया गया, सज्जाद उतरे और कहा मैं जाऊंगा ढूंढने। उधर से जो काफिले का सालार था मलऊन, उसने ज़ज्र बिन कैस से कहा जाओ तुम ढूंढ के लाओ, जाओ बच्ची को ढूंढ के लाओ। वो ताजियाना लहराता हुआ उस मकाम की तरफ बढ़ा कि जहाँ काफिले ने पड़ाव किया था। पीछे पीछे सैयद सज्जाद आ रहे हैं, अजगरी और भेड़ियों को संभाले आ रहे हैं, और इधर बच्ची चारों तरफ देख के कह रही है मुबी अम्मा भैया सज्जाद। उधर से ज़ज्र बिन कैस करीब आया और एक बार उसने ताजियाना लहराया। ताजियाना सकीना के कदमों पे आगे लगा। सकीना ने आवाज दी भैया सज्जाद मुझे बचाओ। सज्जाद तेजी